شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جن عبادتوں کا حکم دیا ہے، ان عبادتوں پر جو ثواب اور جو اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف واللہ یضاعف لمن یشاء. نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، یعنی ایک نیکی آپ کریں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نیکی اور ثواب دیتا ہے. پھر اس کے بعد جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. لیکن نیکیوں کا یہ وہ ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. جو فرشتے نیکیوں کو لکھتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک اس کے لیے اللہ نے جو ضابطہ اور جو قانون ان کو دیا ہے اس کے اعتبار سے وہ رجسٹر میں درج کرتے رہتے ہیں. مگر بعض نیکیوں کا ثواب اللہ رب العالمین نے متعین نہیں کیا ہے. ان کا ثواب کتنا ہوگا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ان کا اجر دینے کا وعدہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین جب دینے پر آئے کتنا دے گا اس کا اندازہ کم سے کم ہم انسان نہیں لگا سکتے. اس اعتبار سے شریعت کے احکام کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو 3 اعمال ایسے ملتے ہیں جن کا اجر متعین نہیں ہے. ایک تو صبر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بے حساب، بغیر شمار کیے ہوئے ان کو اجر دیا جائے گا. تو کتنا صبر پر اجر ملے گا یہ متعین نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے گا. کتنا دے گا وہ جانتا ہے. اور دوسرے نمبر پر روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا دے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین نہیں کیا ہے. اور تیسرا عمل ہے جس کا اجر بے انتہا اور بے حساب ہے، وہ ہے عفو درگزر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنا بدلہ دے گا، کتنا ثواب دے گا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے، ایک دوسرے کو معاف کر دینے، ایک دوسرے کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنے، اسے نظر انداز کر دینے اور اس پر گرفت نہ کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے.
اور اسی لیے دنیا میں جو بندے اللہ کے عفو اور اس کی معافی کے خواستگار ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں سے کبھی بدلہ نہیں لیتے، اس لیے کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین بھی ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ تو دنیا میں اللہ نے جو نظام دیا ہے وہ نظام ہے الجزاء من جنس العمل، جو آپ نیکی کرو گے اس نیکی کا بدلہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ دنیا میں آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا، اللہ کے بندوں نے آپ پر جو ظلم کیا اسے آپ نے درگزر کر دیا، اللہ کے بندوں نے آپ کے ساتھ جو زیادتی کی، آپ کے ساتھ جو گستاخی کی، آپ کے حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا، آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن آپ نے چھوڑو جانے دو، اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو، چھوڑو جانے دو، اس کو معاف کر دیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کی شریعت کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کے احکام کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، جو کمی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، جو اطاعت سے منہ موڑا ہے، جو شریعت کی مخالفت کی ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے ہم کو درگزر کر دے، ہم کو معاف فرما دے، اور ہمارے گناہوں پر، ہماری غلطیوں پر، ہماری کوتاہیوں پر، ہماری زیادتیوں پر اللہ رب العالمین ہماری گرفت اور ہمارا مواخذہ نہ کرے۔ تو دنیا میں یہ اہل ایمان کی شان ہوتی ہے اور یہ دنیا میں اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی نظیر ہمارے سامنے جو موجود ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سب سے بہترین نمونہ اور سب سے شاندار اسوہ اور سب سے اچھا آئیڈیل جو ہو سکتا ہے دنیا میں وہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے، شاندار اسوہ ہے، لائق اقتداء اور لائق پیروی، ایک آئیڈیل ہے ہمارے سامنے۔ اب اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنے لیے مکمل اور اپنے لیے لائق اتباع سمجھتے ہیں تو ایک مومن ہونے کے ناطے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ کو اپنائیں۔ آپ نے زندگی میں جو کر کے دکھایا ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اخلاقی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر کا رویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بندوں کو معاف کر دینے کا جو طریقہ ہے، دنیا میں اس پر کون عمل کرے گا؟ کس کے لیے یہ مثالیں اور کس کے لیے یہ آئیڈیا اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بہت بلند درجے پر فائز ہو۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا تعامل کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کانا خلق القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے ترجمان تھے، قرآن کے معانی اور مفاہیم اور اس کی تعلیمات کا مظہر تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن عفا واصلح، جو معاف کر دے اور ٹھیک بات کرے اور معاملے کو ٹھیک کر دے تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، اس کا اجر اللہ رب العالمین دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں 2-3 ٹکڑا، ایک ٹکڑا یہ ہے، کہا کہ جو بھی بندہ
دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کو درگزر کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو عزت، بلندی اور اس کو رفعت شان عطا کرتا اللہ تعالی۔ دنیا میں کسی کو معاف کر دینا، کسی کی غلطیوں کو چھوڑ دینا، کسی کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ نفس کو کچلنا پڑتا ہے، خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، دنیا کے تانے سننے پڑتے ہیں، مخلوق کی زبان درازیاں سننی پڑتی ہیں، مگر رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی جنت کا حقدار بننے کے لیے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کو جھیلنا پڑتا ہے، اور انتہائی شرح صدر کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اور بشاشت قلب کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جا جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا، جا، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ کیوں نہیں لینا بھائی؟ اس لیے کہ میں اللہ سے اسی تعامل کی، اسی معاملے کی امید رکھتا ہوں۔ میں نے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی میرے ساتھ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے، ثلاث احلف علیہن، 3 باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھا کر کے 3 باتیں کہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، والذی نفس محمد بیدہ ما نقص مال من صدقہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کی وجہ سے کبھی کوئی مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کر دینے کی وجہ سے، خرچ کر دینے کی وجہ سے کبھی انسان کا مال گھٹتا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں انسانوں کے تصور کی کجی اور ان کے سوچنے کا انحراف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دے دے گا تو مال ہاتھ سے نکل جائے گا اور خالی ہو جائے گا، مگر انہیں یاد نہیں رہتا کہ روزانہ اللہ کا فرشتہ آ کر کے اس روئے زمین پر اعلان کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اللہم اعط ممسکا تلفا۔ روزانہ اعلان کرتا فرشتہ، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے تو، اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کو، مال کے روکنے والے کو اس کا مال برباد کر دے دو۔ تو خرچ کرنے والے کو یہ دعا ملتی ہے فرشتے کی، اور وہ دعا اللہ رب العالمین قبول کرتے ہوئے انسان کے مال کو کم نہیں ہونے دیتا۔ ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اور جب بندہ کسی دوسرے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، جب بندہ دوسرے کی غلطی کو درگزر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اسے عزت اور شان عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، جو اللہ کے لیے خود کو خاکسار بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی دیتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دنیا میں اپنے کو بڑا بناتا ہے، جو دنیا میں خود کو سب سے بڑا تصور کرتا اور کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمین میں رگڑ دیتا ہے، اسے پست کر دیتا ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے، اسے بلندی عطا نہیں کرتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو بندہ دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، دوسرے کو درگزر کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین بلندی، رفعت، عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں، یار یہ آدمی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے منہ پر اس کو گالی دے کر کے چلا گیا، اس کے منہ پر اس کو بے عزت کر دیا، اس کے خاندان کو رسوا کر دیا اس کے سامنے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ تو بہت بے عزت انسان ہے۔ مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس لیے نہیں چپ ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ اس لیے نہیں خاموش ہے کہ اس کے پاس انتقام لینے کی قدرت نہیں ہے، وہ اس لیے خاموش نہیں ہے کہ وہ بدلہ نہیں دے سکتا، وہ اس لیے چپ نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتا، وہ اس لیے چپ نہیں ہے کہ ایک کلمہ ناروا کا جواب وہ توپوں اور ٹینکوں سے نہیں دے سکتا، وہ اس لیے نہیں چپ ہے، وہ اس لیے چپ ہے کہ اس نے پڑھ رکھا ہے، واللہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اپنے لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی دوسرے سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے مقام کے لیے، اپنے وقار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ الا ان تنتهك محارم اللہ فیغضب للہ، اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا، اللہ کے حکام کو مذاق اڑایا جاتا، تب آپ غصہ ہوتے اور بدلہ لیتے۔
مگر اپنے لیے آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا. تو آپ کا امتی دوسروں کی زیادتیوں پر اسی لیے چپ رہتا ہے کہ اس کے نبی نے سکوت اختیار کر کے بدلہ نہ لے کر کے ایک نمونہ دیا ہے امت کے سامنے. آپ سوچو میرے دوستو، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا وتیرہ اپنائیں، ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا طریقہ اپنائیں، زندگی کتنی پرسکون ہوگی، کتنا شانتی اور کتنا امن ہوگا آپ کے دل میں. بیٹے نے باپ کو معاف کر دیا، باپ نے بیٹے کو درگزر کر دیا، بیوی نے شوہر کو معاف کر دیا، اور شوہر نے بیوی کو درگزر کر دیا. چھوڑو جانے دو، غلطی کرتی رہتی ہے، وہ جانے دو، بچہ چھوڑ دو، ارے والد ہیں کوئی بات نہیں، کہہ دیا تو بڑے ہیں، کیا ہوا کہہ دیا. انسان تسلی میں آ جاتا ہے. لیکن کیوں کہا، کیسے گستاخی کیا میرے ساتھ، تو معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آپ زوجین کے تعلقات کو دیکھ لیجئے، میاں اور بیوی کی زندگی دیکھ لیجئے. گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، نہ ہمواریاں پیدا ہونا، نہ اتفاقیاں پیدا ہونا، اختلاف رائے پیدا ہونا یہ ضروری ہے. اور جب پیدا ہو جائے تو دانش مند انسان ہے، چھوڑو جانے دو، چھوڑو کیا ہوا، آج کہہ دیا، کل تو اس نے اچھی بات کہی تھی. آج اگر زیادتی کیا تو کل اس نے اچھی بات کہی تھی ہمارے لیے، اس نے عزت کیا، اس نے اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ زندگی گزارنا گوارا کیا، تو اچھا کیا نا. وہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرے گھر کی ملکہ ہے، میرے گھر کو سنبھالتی ہے. اگر آج ایک غلطی کر دیا تو کیا ہوا، اگر ایک بات اچھی نہیں کیا تو کیا ہوا، زندگی میں تو اچھا کر رہی ہے. یہی حال بیوی بھی اپنے شوہر کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتی. چلو کوئی بات نہیں، مجھ کو رکھا ہے زندگی کے ساتھ، مجھ کو عزت دیا ہے، مجھ کو سماج اور خاندان میں ایک وقار دیا ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، مجھے روزی دیتا ہے، مجھے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے. اگر ایک بات غلط کہہ دیا، چھوڑو جان دو، کہہ دیا تو کیا ہو گیا، کہہ دیا تو کیا ہو گیا. اب وہ آدمی کتنا پرسکون ہوگا کہ چھوڑو جانے دو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، میں بھی معاف کرتی ہوں. لیکن جس انسان ہے، کیوں کہہ دیا، ابھی میں اپنے باپ کو فون کرتی ہوں، ابھی میں اپنے بھائیوں کو بلاتی ہوں، ابھی میں بتاتی ہوں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اب بتائیے وہ سماج، وہ خاندان اور معاشرہ کس قدر بدامنی اور پریشانی کا شکار ہو جائے گا. لیکن اگر اسوہ رسول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے چھوڑو جانے دو کوئی بات نہیں ہے، کتنا اچھا لگے گا، کتنا بہتر ہوگا، اور کتنی اچھی مثال جائے گی دنیا کے انسانوں کے سامنے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ان کے سچے شہدائی ہیں. مگر جب آپ سماجی بدامنیاں اور سماجی فتنے برپا کرتے ہو اور اپنی ناک کے لیے، اپنی ذات کے لیے اپنے ماتحتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہو، تو آپ سوچو، پہلے آپ خود پریشان ہوتے ہو، خود آپ الجھن اور ٹینشن میں ہوتے ہو، اور اس کے بعد اپنے ماتحتوں کو پریشانی میں ڈالتے ہو. تم کو ابھی بتاتا ہوں، تم سے ابھی محاسبہ کرتا ہوں، ابھی تمہارا حساب لیتا ہوں. کتنی پریشانی کی بات ہے یہ. اس لیے خصوصیت کے ساتھ گھروں میں زوجین کو چاہیے، شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کی اور ایک دوسرے کو درگزر کر دینے کی پالیسی اور طریقہ اپنائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ حسنہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے محفوظ کر رکھا ہے. آپ کو اگر مثالیں میں بتاؤں تو باتیں بہت لمبی ہوں گی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی، مگر دیگر امہات المومنین کو اس بات سے بہت پریشانی تھی کہ کیوں، آخر ہم بھی تو آپ کے ازواج ہیں، دوسرے لوگ جو ہدیہ بھیجتے ہیں وہ صرف عائشہ کی باری میں کیوں بھیجتے ہیں، ہماری باریوں پر کیوں نہیں بھیجتے. تو اس کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے. تو کون بات کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلو فاطمہ کو بلاتے ہیں. فاطمہ کو بلایا، کہا جاؤ ذرا اپنے ابو سے بات کرو کہ ہمارے ساتھ عدل کریں. کیا ہوا، جا کے ان سے کہہ دو کہ اپنے صحابہ میں اعلان کر دیں کہ جس کو کوئی ہدیہ دینا ہو وہ عائشہ کی باری کا انتظار مت کرے، جب بھی میں جہاں بھی رہوں ہر جگہ وہ ہدیہ دیتے رہیں. چلو ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں کہنے. فاطمہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ کی چال ڈھال، شکل و صورت سب کچھ ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی. اگر آپ پیچھے سے فاطمہ کی چال دیکھیں تو وہ چال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال لگتی تھی. گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، کہا اللہ کے رسول آپ کی بیویوں نے مجھے بھیجا آپ کے پاس، کہو کیا معاملہ ہے. کہا ایسی بات انہوں نے کہہ کر بھیجا ہے. کہا بیٹی ایک بات یہ بتاؤ، کیا جو چیز میں پسند کرتا ہوں اور جس سے میں محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت نہیں کرتی ہو؟ کہاں کرتی ہوں. کہا کہ تو میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی عائشہ سے محبت کر،
اور جا کر کے ان کو بتا دے کہ ان میں سے کسی کے بستر میں بھی جب میں رہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو نہیں بھیجتا، اگر میں عائشہ کے بستر میں رہتا ہوں تو جبریل علیہ السلام پیغام لے کر کے میرے پاس بھیجتا ہے۔ جا کر کے فاطمہ نے امہات المومنین سے کہا کہ ایسا اور ایسا معاملہ ہے، تو کہا دوبارہ جاؤ، یہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، تم نے کیا بات کیا، کوئی فائدہ نہیں تمہاری بات کا، دوبارہ جاؤ بات کرو۔ کہا نہیں میرے بس کی بات نہیں، میں دوبارہ نہیں جا سکتی۔ تو اب فاطمہ نے انکار کر دیا تو کون جائے گا؟ پھر اس کے بعد زینب کو تیار کیا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تیار کیا کہ جاؤ تم ذرا بات کرو۔ زینب آئی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پورا مقدمہ رکھا، اور اس کے بعد عائشہ موجود ہیں اور عائشہ کو بکنے لگی، سنانے لگی، یہ وہ دنیا بھر کی بات ہے اور عائشہ سن رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہیں۔ عائشہ کہتی کہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں جواب دوں، لیکن پھر اس کے بعد آپ خاموش رہے، پھر میں نے جواب دینا شروع کیا۔ جیسے جیسے زینب بولتی تھی میں ان کو جواب دیتے جاتا تھا، حتیٰ خنتھا، یہاں تک کہ میں نے ان کو زخمی کر دیا، اپنی باتوں سے جواب دے دے کر کے ان کو مجروح کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے کہا انہو ابنت ابی بکر، انہا ابنت ابی بکر، انہا ابنت ابی بکر، کہا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اس کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے، جاؤ۔ تو بات ختم ہو گئی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیادتی کا کوئی انتقام نہیں لیا کہ امہات المومنین نے آپ کے وقار کا لحاظ کیے بغیر آپ سے عدل کی فریاد کیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ عدل نہیں کر رہے تھے؟ کیا علیہ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ظلم کر رہے تھے؟ نہیں نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، مگر یہ ان کے سمجھنے کا اور ان کی عقل کا قصور تھا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے سازش کیا، بتاتا ہوں تم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لیا ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کیا امہات المومنین کو؟ نہیں نہیں، درگزر کر دیا، کبھی چھیڑا ہی نہیں اس مسئلے کو، ان سے کبھی سوال ہی نہیں کیا کہ تم لوگوں نے میری شان میں یہ گستاخی کیوں کیا۔ آخر اس طرح ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس طرح ہم سیرت اور اخلاق کیوں نہیں اپنا سکتے؟ لیکن اس کے لیے وہ ایمان چاہیے جس ایمان کی روشنی میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا مشاہدہ کر رہے ہوں اپنی نظروں سے، اور دیکھ رہے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، تب پھر آپ کے اندر یہ حوصلہ اور آپ کے اندر یہ ہمت پیدا ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، بخاری کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک غزوہ، ایک لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا نجد کی طرف۔ تو نجد میں گئے، امامہ میں ہماری جنگ ہوئی، ہم جیت گئے اور بہت سا مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا۔ ہر فوجی کو 12 اونٹ حصے میں ملے اور مزید ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد ہم کو دیا، یعنی خمس میں سے دیا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ امامہ کے سردار ثمامہ بن سال کو پکڑ لائے، قیدی بنا لائے امامہ کے سردار کو۔ ان کو لایا گیا، ان کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ کس کو؟ سید امامہ کو۔ امامہ وہ علاقہ ہے جہاں سے مکہ کا قافلہ گزر کر کے شام کے لیے تجارت پہ جاتا ہے۔ ان کو پکڑ کر لا کر مسجد سے باندھ دیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس آئے اور کہا ماذا عندک یا ثمامہ، کیا خبر ہے تمہاری، کیا رائے ہے تمہاری، تمہارا کیا خیال ہے؟ ثمامہ نے کہا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر وان ترید مالا فصل تعطا۔ کہا کہ اگر آپ قتل کرو گے تو قتل کے مستحق انسان کو قتل کرو گے یا اس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا اگر تم قتل کرو گے، اور اگر تم میرے ساتھ احسان کرو گے تو مجھے شکر گزار پاؤ گے، اگر میرے ساتھ احسان کرو گے تو شکر گزار پاؤ گے مجھے، اور اگر مال چاہیے تو بولو کتنا چاہیے، اگر مجھے چھوڑنے کے لیے فدیہ چاہیے، دولت دنیا چاہیے تو بولو کیا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور چلے گئے۔ اگلے دن نہیں آئے، پھر ناغا کر کے دوسرے دن آئے، پھر پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ
کیا حال ہے تمہارا؟ پھر سمامہ نے کہا ان تقتل تقتل زادم وان تنعم تنعم علی شاکر وان تريد مالا فصل تعطى. اگر قتل کرتے ہو تو میں قتل کا مستحق ہوں یا میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر احسان کرو گے تو شکر گزار پاؤ گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو بولو مال حاضر ہے، جتنا چاہیے دولت دیں گے، کیونکہ فدیہ چھڑانا ہے نا، قید ہو کر کے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، چلے گئے. پھر اگلے دن آئے، یعنی متصل دوسرے دن، پھر یہی سوال پوچھا، پھر سمامہ نے یہی جواب دیا. اللہ کے نبی نے کہا اطلقوا سمامہ، چھوڑ دو اسے، جانے دو اسے. یہ بات کس دل گردے کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ اور کس عظیمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوگی. میں سوچ کر کے اس قدر آبدیدہ ہو جاتا ہوں، اس قدر آبدیدہ ہو جاتا ہوں کہ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کو اور یمامہ کے سردار کو ایسے ہی معاف کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا چھوڑ دو، جانے دو. انتقام کی قدرت عقیدی ہے، آپ کی گرفت میں ہے. بدلہ لینے کی پوری قوت اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھی ہے. مگر کیا کہا؟ چھوڑ دو سمامہ کو، جانے دو. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی، آپ کے اخلاق کی وہ بلندی ہے جہاں پہنچ کر آپ کا جانی دشمن بھی آپ کا گردے پا چھونے پر مجبور ہو جاتا ہے. دنیا کی تاریخ میں، میں اسلام کی تاریخ نہیں کہتا، پوری دنیا کی تاریخ میں اگر دنیا اس کی کوئی دوسری مثال پیش کر سکے تو بہت ناممکن بات ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کے معاملے میں دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا. امامہ کا سردار ایک انتہائی خطرناک جگہ پر اس کی ریاست اور حکومت موجود ہے، اور اس کو کہا کہ جاؤ، چھوڑ دو، جانے دو. مگر اس کا فائدہ کیا ہوا وہ سنیے آپ. اس نے جب یہ بات سنی کہ چھوڑ دو تو نکل گیا مسجد سے. مسجد کے سامنے ایک نخلستان تھا، کھجوروں کا ایک باغ تھا، اس میں ایک کنواں تھا. وہ کنویں میں گیا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد واپس آیا اور کہا کہ اے نبی، ابھی تک یا محمد کہہ رہا تھا، اب کہا کہ اے نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چہرہ میرے نظر میں نہیں تھا. آج کے بعد اس روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب کوئی چہرہ اس دنیا میں نہیں ہے. اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین میری نظر میں آپ کا دین تھا. آج کے بعد میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب دین آپ کا دین ہے. آج سے پہلے میری نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر اگر کوئی تھا تو آپ کا شہر تھا. آج کے بعد میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اگر کوئی شہر ہے تو آپ کا شہر ہے. آج کے بعد آپ کا چہرہ سب سے محبوب ہے، آپ کا دین سب سے محبوب ہے، آپ کا شہر سب سے زیادہ محبوب ہے. صرف ایک بات کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ چھوڑ دو، جانے دو سمامہ کو. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، سنو میرے ساتھ. سمامہ نے کہا اللہ کے رسول، میں عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، مگر آپ کے صحابہ نے یا آپ کے لشکر والوں نے مجھے گرفتار کر لیا. کیا میں عمرہ کرنے جاؤں؟ آپ مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دیا اور بشارت سنائی. سمامہ گئے مکہ. یہ سب بخاری اور مسلم کی روایتوں میں ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے. مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. مکہ والوں نے کہا کہ سمامہ تو بددین ہو گیا ہے، سمامہ بددین ہو گیا ہے، لقد صبا سمامہ صابی ہو گیا، بددین ہو گیا ہے. کہا نہیں جی، میں بددین نہیں ہوا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں. اور سن لو مکہ والو سن لو، اللہ کی قسم، محمد کی اجازت کے بغیر امامہ کی سرزمین سے تمہاری تجارت کا ایک دانہ گزر نہیں سکتا. امامہ کی سرزمین سے گیہوں کا ایک دانہ ہو کر اس وقت تک کراس نہیں کر سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دیتے. تم کان کھول کر کے سن لو. اتنا سننا تھا کہ سارے لوگوں کے ہوش اڑ گئے. یہ بات
وہ سمامہ کہہ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی ہے تھا، ابھی کچھ دنوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں تھا، مگر آپ کے اخلاق کریمہ کا وہ اثر ہوا کہ نہ صرف وہ آپ کے دین میں داخل ہوا بلکہ آپ کے لیے پوری دنیا سے دشمنی لے لیا، پورے جزیرے عرب کو جنگ کا اعلان دے دیا، کیونکہ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، تم جتنی بھی طاقت لگا لو، تم جتنا بھی طاقت آزمائی کر لو، مگر اگر نبی کی اجازت نہیں ہے تو میرے ملک کی سرزمین سے، میرے اقتدار کے علاقے سے ایک بھی ذرہ تمہاری ملکیت کا میں گزرنے نہیں دوں گا۔ اس کا سیدھا مطلب جنگ کا اعلان ہوا۔ اب کیا تاثیر تھی، کیا اثر تھا اس نسخے کیمیا میں، کتنی زیادہ جذب اور کتنی زیادہ قوت تھی ایک دوسرے کو اپنی طرف مائل کرنے کی، کہ صرف ایک قدم اٹھایا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اطلقوا ثمامہ، چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو اسے۔ اور نتیجہ کیا آیا؟ میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو میرا دل شک ہو جاتا ہے، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، میں سمجھ نہیں پاتا کہ اس کو کیا نام دوں۔ دین وہی دین ہے، کلمہ وہی کلمہ ہے، نبی وہی نبی ہے، شہادت وہی شہادت ہے، مگر آج ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، نبی کی مخالفت بھی کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہی کلمہ جب سمامہ نے پڑھا تو ساری دنیا سے جنگ لینے کے لیے تیار ہو گیا، ساری دنیا کو دعوت مبارزت دے دیا، اور اس قدر متاثر ہوا اس کلمے سے کہ اس کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ ہمارے دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی میرے دوستو؟ ہماری دل کی دنیا جو ویران ہے وہ ایمان کی روشنی سے آباد کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی سوچتے ہیں آپ اس بات کو؟ آخر جو کلمہ سمامہ نے پڑھا تھا وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، جو کلمہ جو شہادت سمامہ نے ادا کیا تھا وہی شہادت ہم روزانہ ادا کرتے ہیں، مگر ہمارے دل کی دنیا تاریکی سے اس قدر تاریک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا احکام ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر ہمارے دل میں کبھی اضطراب کی کیفیت، بے چینی کی کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ایک آدمی یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، مولوی صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں ہے، نماز ہو نہ ہو میں یہی پڑھوں گا۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ وہ کون سی شہادت ہے؟ وہ کون سا کلمہ ہے جو اس انسان کے دل میں پایا جاتا ہے؟ نبی کی بات سنتا ہے پھر بھی وہ بے چین نہیں ہوتا، پھر بھی وہ تڑپتا نہیں، پھر بھی وہ اضطراب کا شکار کیوں نہیں ہوتا؟ میرے دوستو سوچو ذرا، ایک بار ذرا غور کرو آپ۔ بہرحال بات میری دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر سیرت کے دروازے میں داخل ہوا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تلاش کیا جائے تو ذخیرہ بھرا پڑا ہے ہمارے سامنے۔ آپ طائف چلو میرے ساتھ، دیکھو کیا کیا نبی کے ساتھ ہوا، مگر نبی نے کہا جاؤ میں تم کو سب کو معاف کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے دن نبی کو جب اقتدار کی کنجیاں ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جاؤ تم سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ یہ آسان بات نہیں ہے، جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں آسانی سے، سن لیتے ہیں آسانی سے، ایسے آسانی سے یہ بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بہت بڑی عظیمت، بہت بڑی ہمت اور بہت بڑا دل بنانا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو کہ ہماری زندگی میں نبی کا یہ اسوہ حسنہ اسی لیے ہے نا کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں۔ آخر یہ کس پر کون عمل کرے گا؟ یہود و نصارہ کریں گے، یہ دوسری قوم کے لوگ اس پر عمل کریں گے، ان نبی کی سیرت کو اسوہ کون بنائے گا؟ دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا، نبی کے طریقے پر عمل کرنے کا، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا عہد و پیمان کرتی ہو، دعویٰ کرتی ہو، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے چھوڑ دیا تو، اگر ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا تو ذرا سوچو میرے دوستو، ہم اور آپ قدر کی راتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بار بار دہراتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تین باتیں، پہلے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، تو عفو یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، عفو بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ دوسری بات ہم کہتے ہیں تحب العفو،
اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی کرنے سے محبت کرتا ہے، فاعف عنا، تیسری بات تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہم کو معاف کر دے، اس لیے تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر ہم کو درگزر فرما دے، ہماری لغزشوں کو تو درگزر فرما دے، ہماری تمام کمیوں اور کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے۔ یہ ہم کرتے ہیں، یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جس صفت کا، جس عمل کا اور جس بات کا تقاضا ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں بھی وہ عمل پایا جاتا ہے؟ کیا معاف کرنے کی صفت، دوسروں کو درگزر کرنے کا وتیرہ، دوسروں کو نظر انداز کرنے کی خلق اور اخلاق ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے یا نہیں؟ ذرا آپ سوچو گے میرے دوستو، کیوں میں نے پہلے کہا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے جو نظام دیا ہے وہ یہ ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا آپ عمل کرو گے ویسے ہی بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اگر اللہ کے بندوں کو آپ معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معافی دے گا۔ ہم اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں، اللہ کے عفو کے طالب ہوں، اور اللہ کے بندوں کو بتاتا ہوں تجھ کو گھبرا نہیں، دیکھتا ہوں تیرے پاس کتنی طاقت ہے، کل میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے پاس کتنا بڑا خاندان اور کتنا بڑا لاؤ لشکر ہے۔ یہ دوغلا پن نہیں ہے ہمارا، یہ دو رخا پن نہیں ہے ہمارا۔ ایک طرف اللہ کے دربار میں اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور دوسری طرف جہاں ہمیں اقتدار ہے، جہاں ہمیں قوت ہے، بتاتا ہوں تجھ کو، دیکھتا ہوں کتنی طاقت ہے تمہارے پاس۔ یہ دو رخا پن ہے ہماری زندگی کا، یہ دوغلا پن ہے ہماری زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تم مجھ سے چاہتے ہو وہی تم میرے بندوں کے ساتھ کرو، جو مجھ سے تم تک چاہتے ہو وہی معاملہ تم میرے بندوں کے ساتھ پیش کرو۔ اس کے دلائل بہت ہیں، بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی بیشتر کتابوں میں۔ ایک حدیث قدسی ہے، بات ذرا لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ تحمل کریں تھوڑا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ اے بندہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کہا اللہ تعالیٰ تجھ کو کھانا کھلاؤں؟ تو رب العالمین ہے، تجھے کھانا کھلاؤں؟ کہا ہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ میں بیمار تھا تو میری عادت کرنے نہیں آیا۔ ارے رب العالمین تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہوتا؟ کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرنے گیا ہوتا تو اس کو تو میرے پاس پاتا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا۔ اس کا مطلب کہ دنیا میں اگر آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں گے تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آخرت میں کرے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہی بدلہ اور یہی پھل دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، نبی کے اس اسوہ حسنہ کو نظر میں رکھو، اس کو اپنے سینے میں بساؤ، اپنے دل میں جگہ دو، اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو جاذب قلب و نگاہ بنانے کے لیے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینے کی، ایک دوسرے کو درگزر کر دینے کی، ایک دوسرے کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنے کی خو اپناؤ، عادت بناؤ، اور ایسا کر کے دیکھو زندگی میں آپ کے جہاں اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہوگی، جہاں اللہ رب العالمین کی عنایتیں آپ کو ملیں گی، وہیں زندگی کا سکون اور زندگی کی راحت بھی آپ کے لیے فرش راہ ہوگی، آپ کے لیے منتظر ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اسے اپنانے کا عزم کرو، اور پھر رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان صفات کو اپنی ذات کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔